بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفتاب میرا دوست تھا۔ ہم لوگ ایک ساتھ کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ کسی دور دراز گاؤں کا رہنے والا تھا، جبکہ میری آنکھ ہی شہر کی رنگینیوں میں کھلی تھی۔ ہم نے تعلیم مکمل کی تو آفتاب نے مجھے ایک کاغذ پر اپنے گاؤں کا پتہ لکھ کر دے دیا کہ جب کبھی فرصت ہو تو ضرور آنا۔ تب موبائل کا دور نہ تھا، وگرنہ تو موبائل فون کے دور میں اتنی دوریاں کہاں، ہر کوئی موبائل ہاتھ میں لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود اپنے جاننے والے سے رابطے میں رہ لیتا ہے۔ میں نے وہ پتہ سنبھال کر رکھا تھا۔ آج کل شدید گرمی کے دن تھے اور گاؤں کے پرسکون ماحول کی امید لیے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کا خیال دل میں سمائے میں آفتاب کے گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ اپنی بائک پر سفر کرتا 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا۔ آفتاب نے بہت محبت سے خوش آمدید کہا اور اس کے امی ابو نے بہت محبت دی۔ شام کے وقت ہم گاؤں کے باہر سیر کے لیے گئے۔ مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ گندم کی کٹائی کے بعد دھان کی فصل کاشت کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ اکثر کھیتوں میں پانی کھڑا کر دیا گیا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد ہم لوگ چھت پر چارپائیاں بچھا کر باتیں کرنے لگے۔ کالج ٹائم کی باتیں اور گاؤں کے ماحول کی باتیں کرتے کون سا ٹائم ہو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ ہلکا ہلکا نیند کا تاثر آنکھوں میں دیکھ کر آفتاب بولا، تم سو جاؤ، بائک کا سفر کر کے آئے ہو تو تھکاوٹ بھی ہوئی ہوگی، صبح سیر پر جائیں گے تو بقیہ باتیں صبح کریں گے۔ ابھی ہم لوگ کمر سیدھی کر کے لیٹے ہی تھے کہ ایک دم چیخو پکار کی آواز نے ڈرا ہی دیا۔ میں نے آفتاب کی طرف دیکھا تو وہ بالکل آرام سے لیٹا ہوا تھا، جبکہ اسے میری طرح اچھل کر باہر دیکھنا چاہیے تھا۔ وسیم تم سو جاؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ مگر آفتاب یہ شور کیسا ہے؟ میں نے کہا، نہ کہ کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ۔ یہ ساتھ والے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ ان کی 16 سالہ بیٹی سیما کو سایہ ہے تو اکثر اسے ایسے دورے پڑتے رہتے ہیں۔ سایہ؟ یہ کیسا ہوتا ہے؟ ارے بھائی، اس کو کوئی چڑیل یا جن چمٹا ہوا ہے۔ وہ جب مرضی تنگ کرنے لگ جاتا ہے تو یہ اسی طرح شور کرتی ہے۔ مجھے تو عجیب طرح کا خوف محسوس ہو رہا تھا اور پھر شور کی وجہ سے نیند بھی اڑ گئی تھی۔ پھر آفتاب نے میری طبیعت کا بوجھل پن محسوس کرتے ہوئے مجھے نیچے بیٹھک میں چل کر لیٹنے کا کہا تو ہم لوگ نیچے آ گئے۔ صبح جلدی آنکھ نہ کھل سکی تو جب ہم اٹھے تب بھی آفتاب نے کہا، آؤ باہر کا چکر لگا کر آتے ہیں، تب تک امی ناشتہ تیار کرتی ہیں۔ جب ہم دونوں دوست باہر نکلے تو گاؤں میں خوب چہل پہل تھی، بہت خوشگوار ماحول تھا۔ مجھے گاؤں کا صبح کا منظر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہم لوگ چلتے چلتے کافی دور تک آ گئے۔ گاؤں کے اس طرف اسکول تھا، بچے اسکول میں داخل ہو رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے ان میں سے کتنے بچے ہوں گے جو یہاں سے آگے اعلیٰ تعلیم جاری رکھ سکیں گے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے۔ میں نے دیکھا کہ ایک 10 سالہ بچہ 3 اپنے چھوٹے سے بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس گھر جانے لگا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ نہایت فرمانبرداری سے میرے قریب آ گیا اور بولا، جی انکل۔ تو میں نے کہا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے فہد بتایا۔ تو میں نے کہا، بیٹا آپ اسکول نہیں پڑھتے؟ تو وہ بولا، تایا ابو کہتے ہیں تم اگر اسکول چلے جاؤ گے تو گھر کا کام کون کرے گا، اور پھر بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لینے کا بھی تو آنا پڑتا ہے، اور تایا ابو تو شہر کا کام پر جاتے ہیں تو گھر پر تائی اکیلی ہوتی ہے، تو وہ تو ان بچوں کو لینے نہیں آ سکتی۔ اتنی بڑی باتیں کر کے وہ بچہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے آفتاب سے پوچھا تو وہ بولا، یہ چھوٹا سا تھا جب اس کے اماں ابا کی حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے سے یہ تایا کے زیر سایہ آ گیا اور انہوں نے اسے پڑھانا ضروری نہیں سمجھا۔ انہیں ایک بلا معاوضہ ملازم مل گیا ہے۔ یہ بچہ سارا دن اور رات گئے تک کام ہی میں لگا رہتا ہے۔ اس کی زندگی اپنے تایا اور تائی کی غلامی میں ہی گزرے گی۔ میں پھر سوچ میں پڑ گیا، یہ کون سا سایہ ہے جو اس بچے کے سر سے اٹھ گیا ہے؟ ایک وہ سایہ تھا کہ وہ لڑکی سیما چیخو پکار کرتی ہے، اور ایک یہ بچہ فہد ہے جس کی روح چیخ پکار کر رہی ہے کہ مجھے جینے دو، مگر یہ بچہ اپنے تایا کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔
ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ آنٹی نے بہت مزے کا ناشتہ کیا کر رکھا تھا، ساتھ گاؤں کی تازہ لسی تھی۔ میں نے خوب مزے سے ناشتہ کیا اور واپسی کی اجازت چاہی۔ آفتاب کا ارادہ آج بھی مجھے یہاں رکھنے کا تھا، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے واپسی کا قصد کیا۔ نکلتے نکلتے دن کے 11 بج گئے۔ دھوپ کی شدت میں تیزی ہو رہی تھی۔ میں نکل پڑا۔ آہستہ آہستہ چلتے میں گاؤں سے باہر نکلا تو میں ان روڈ پر پہلے ہی ایک اور گاؤں آ گیا۔ وہاں پر سڑک کے کنارے ایک گہری چھاؤں والے درخت کے سائے پہ نل کا ہینڈ پمپ دیکھ کر پیاس محسوس ہوئی تو میں رک گیا۔ بائک چھاؤں میں کھڑی کی، نلکے سے ہاتھ منہ دھویا، ٹھنڈا پانی پیا اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ سایہ، کتنا پرسکون سایہ تھا اس درخت کا۔ میں نے تاریخی کی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ بادشاہ شیر شاہ سورپی اور احمد شاہ ابدالی نے رستوں میں سارے تعمیر کروائے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے کنویں کھدوائے تاکہ لوگ سفر میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں اور انہیں گرمی اور سردی سے بچنے کا سایہ مہیا ہو سکے۔ نہ جانے وہ کیسا سایہ تھا جو سیما کے ساتھ چمٹا ہوا تھا کہ اسے کوئی سکون ہی نہیں لینے دیتا تھا۔ ایک سایہ وہ تھا جو فہد کے سر پر نہ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی جی سکے، اور ایک یہ سایہ جس کے سائے میں مجھے بہت سکون مل رہا تھا کہ میں اتنی شدید گرمی اور تپش میں بھی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ یقیناً بڑوں کا سایہ اور والدین کا سر پر سایہ ہونا دنیا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن بچوں کے سر سے یہ سایہ اٹھ جاتا ہے، ان کا چین اور سکون چھن جاتا ہے۔ خدا ہم سب پر یہ سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے میری کہانی سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔